5ویں برکت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا اپنی کتاب الحاوی للفتاوی۔ امام جلال الدین سیوطی یہ بہت بڑے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے کشف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں 72 یا 74 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ وہ امام جلال الدین سیوطی ہیں جن کی کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی ایک دن ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ کا معمول تھا کہ آپ اہل قبرستان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے، اور غالباً حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جو حضور کا امتی قبرستان سے گزرے اور اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے، اس نے حضور کے ساتھ بے وفائی کی، اس نے حضور کی امت کے ساتھ بے وفائی کی۔ تو یہاں پر میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں سب سے پہلے، اور آپ احباب کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ہم جس درگاہ سے وابستہ ہیں، یہاں پر اس مسجد کے ساتھ قبرستان بھی موجود ہے، جہاں یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے، وہیں آپ کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ کہیں آپ مغفرت کی دعا کیے بغیر یہاں سے گزر گئے تو حضور کی امت کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ لہٰذا جب بھی آپ نماز ادا کر کے نکلیں تو اہل قبرستان کے لیے اور جو اولیاء اللہ یہاں پر مدفون ہیں، قبلہ بڑے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پروفیسر حافظ محمد احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، قاری مظہر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان احباب کے لیے دعائے مغفرت کرنا یقیناً اپنی مغفرت کروانے کے مترادف ہے۔ تو اس مفت کی مغفرت کو چھوڑ کر پیٹ پھیر کر چلے نہ جایا کریں، یہاں پر دعائے مغفرت کر کے جایا کریں۔ یہ ایک ضمناً بات آ گئی جس کو میں نے ذکر کر دیا۔ تو امام جلال الدین سیوطی قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ کا معمول تھا آپ اہل قبرستان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ آپ نے جب دعائے مغفرت کرنے کے لیے پڑھائی کر کے اہل قبرستان کو اس کا ثواب پہنچایا، تو آپ نے اپنی کشف کی نگاہ سے دیکھا کہ ہر مومن کی قبر میں کلمہ شریف کا نور ہے، لیکن آپ کی نظر ایک ایسی قبر پر پڑی جس کے اندر اتنا نور تھا کہ وہ قبر والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو حیرت ہوئی، آپ نے کوشش کی کہ میں اس قبر والے کو دیکھوں۔ جب آپ نے اور پڑھائی کی، تھوڑا سا نور ہٹا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ قبر والا ایک سادہ سا دیہاتی مسلمان ہے۔ آپ کو اور تشویش ہوئی کہ یہ تو کوئی اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ بھی نہیں، ایک سادہ مسلمان ہے۔ تو آپ اس اہل قبر کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور آپ نے فرمایا، اے بندہ خدا، قبر، ہر مومن کی قبر میں نور موجود ہے کلمہ طیبہ کا، لیکن تیری قبر تو نور علی نور ہے۔ آخر تیرا کون سا عمل ایسا ہے جس نے تیری قبر کو بقعہ نور بنایا ہوا؟ اب اس قبر والے نے جو جواب دیا، وہ جواب بھی سننے کے قابل ہے۔ اس قبر والے نے جواب یہ دیا کہ یہ جو دوسری قبروں والے ہیں، یہاں پر بھی حضور تشریف لائے تھے، اور یہ نور حضور کے تشریف لانے کا ہی ہے۔ ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ ان کی قبر میں حضور صرف تشریف لے کر گئے تھے، اور جب میری قبر میں حضور تشریف لائے تو حضور مسکرائے۔ یہ میری قبر جو نور علی نور بنی ہوئی ہے، یہ حضور کے مسکرانے کے سبب ہے۔
اگر اپنی زبان میں کہنا چاہوں تو اس نے کہا کہ نور والا آیا تھا، نور لے کر آیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اے بندہ مومن، آخر تیرا کون سا عمل ایسا ہے جس کے سبب حضور تیری قبر میں آ کر مسکرائے تھے؟ تو امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے اندر اس مسلمان کا عمل لکھا ہے کہ وہ ایک دکاندار تھا، اور دکاندار بھی معمولی تھا، لیکن اس کو شوق تھا ہر سال حضور کی ولادت پر جشن منانے کا، اس لیے وہ ہر ماہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیا کرتا، ہر ہفتے اپنے کاروبار کی بچت سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا، اور جب ایک سال مکمل ہوتا اور حضور کی ولادت کے دن آتے تو پھر وہ ان پیسوں کو خرچ کیا کرتا، حضور کی ولادت کی خوشی میں میلاد منایا کرتا، محفلیں سجایا کرتا، حضور کے نغمے الاپا کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں محافل منعقد کیا کرتا۔ فرمایا یہ عمل ایسا عمل تھا جس نے اس کی قبر کو نور علی نور بنا دیا۔ اب یہاں پر بڑے ادب کے ساتھ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اور ہر ایک کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کی بات پر کومنٹ کرے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کی بات ہم نہیں مانتے، امام جلال الدین سیوطی کی بات نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، لہذا ہم اس واقعے کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی کہے تو اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، ہم اسی بات کی دلیل بخاری سے دیے دیتے ہیں۔ یہ تو ایک مسلمان تھا جو ولادت پر خوشی کرتا تھا تو اس کی قبر نور علی نور بنی۔ آؤ بخاری سے دکھاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے، اس نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی محروم نہ رکھا۔ عقیدہ سمجھ لیجئے، عقیدہ یہ ہے کہ کافر اگر کوئی اچھا عمل کرے تو اس کی آخرت میں کوئی جزا نہیں ہے، اس کو اس کے اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، مال کی صورت میں، اچھے گھر کی صورت میں، اچھے منصب کی صورت میں۔ آخرت میں اس کافر کے اچھے عمل کا کوئی حصہ نہیں، جبکہ ولادت مصطفیٰ اس پر جشن منانا یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ ایک کافر نے کی تو وہ بھی محروم نہ رہا۔ آئیے بخاری اٹھائیے، کافر بھی وہ جس کی مذمت میں پوری ایک قرآن کی سورت اتری، اور انداز بھی ایسا کہ ایسا انداز پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کافروں کو رزق بھی اللہ رب العزت دیتا ہے، لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے کلام کا انداز ہی بدل دیا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اے میرے حبیب کی طرف ہاتھ اٹھانے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیسا محبت بھرا انداز ہے، صرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا تو اشارہ کرتا ہے میرے حبیب کی طرف، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ کافر ابو لہب، اس نے اپنی لونڈی سویبہ اور صوبیہ دونوں اعراب درست ہیں، علماء دونوں طریقوں سے اس نام کو لیتے ہیں، سویبہ اور صوبیہ۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے خبر دی آ کر کہ ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے۔ تو اس نے نبی آخر الزمان سمجھ کر خوشی نہیں منائی، اس نے سچا رسول سمجھ کر خوشی نہیں منائی، اس نے صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی۔ جب وہ مر گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
आपने उसे ख्वाब में देखा और कहा कि अबू लहब सुनाओ कैसी बीती तुम्हारे साथ। उसने कहा कि सख्त आजाब में हूं, दिन भर आजाब से गुजरता हूं, लेकिन जब पीर की रात आती है, जब विलादत मुस्तफा का दिन आता है, तो मेरे आजाब में तखफीफ कर दी जाती है और मेरी दोनों उंगलियों से, एक उंगली से शहद और एक उंगली से दूध आता है। वाकया आपने सुन रखा है, मैं वाकया नहीं सुनाना चाहता। इस रिवायत पर भी बाज अहबाब एतराज करते हैं, लिहाजा एतराज का जवाब भी साथ साथ देते जाता हूं। एतराज ये किया जाता है कि ये ख्वाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उस वक्त देखी जब वो मुसलमान नहीं हुए थे, ये एतराज किया जाता है। और एतराज करने वाले ये भी कहते हैं कि ये बयान काफिर का है कि काफिर ने ख्वाब में देखा और काफिर ने एक बात कही, लिहाजा काफिर की बात पर एतबार नहीं किया जाएगा, जबकि ये बात गलत है। मैं इसकी दलील देता हूं और दलील भी बुखारी से ही देता हूं। अगर काफिर कोई सही बात कहे तो उसकी बात को माना जाएगा, इसकी दलील बुखारी से अर्ज करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह रिवायत सुन रखी होगी, आयतल कुर्सी की फजीलत में यह रिवायत है। और रिवायत यह है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि माले गनीमत आया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा की ड्यूटी लगाई कि आप रात को इस माले गनीमत पर पहरा देंगे। रात का पिछला पहर हुआ, एक चोर आया, वो उस माल से चुराना चाहता था, लेकिन हजरत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया। हजरत अबू हुरैरा नर्म दिल थे, सहाबी रसूल थे, नर्म दिल थे। उसने माफी चाही, उसने कहा कि मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा के बाद नहीं आऊंगा। आपने माफ कर दिया। सुबह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ी, फजर की बाजमात। हुजूर ने सलाम फेरा और सलाम फेर कर हजरत अबू हुरैरा से मुखातिब हुए और फरमाया, मा फ़अला बिका असीरुकल बारिहा। ए अबू हुरैरा, बताओ फिर रात चोर ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। वाकया हजरत अबू हुरैरा के साथ हुआ है और उसको बयान हुजूर फरमा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उसने माफी मांगी है और उसने कहा है कि आइंदा वो चोरी नहीं करेगा, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा खबरदार रहना, आज वो फिर आएगा। ये बुखारी की रिवायत आपको सुना रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि कल तो मैं वैसे ही पहरा दे रहा था, लेकिन आज मैं मजीद चौकन्ना हो गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि गैब की खबरें देने वाले नबी ने पहले से आगाह कर दिया। तो सहाबा का अकीदा क्या था कि हुजूर सब कुछ जानते। रात का पिछला पहर हुआ, वो चोर दोबारा से आन टपका। हजरत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ लिया, उसने फिर माफी मांगी और पक्का वादा किया कि आइंदा नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा नरम दिल थे, आपने छोड़ दिया। सुबह फिर हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ी तो हुजूर ने फिर वही सवाल किया, मा फ़अला बिका असीरुकल बारिहा, कि ए अबू हुरैरा, तेरे चोर ने रात तेरे साथ क्या सलूक किया। कहा, हुजूर आज उसने पक्का वादा किया है कि वो आइंदा चोरी नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा, वो झूठ बोल कर गया है, आज रात वो फिर आएगा। जब तीसरी रात हुई, वो चोर दोबारा से आया। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया और कहा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि अबू हुरैरा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि क्या वजीफा है। कहा, जो रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लेगा, वो शैतान के हमलों से बच जाएगा। हजरत अबू हुरैरा नरम दिल थे, कुरान सुना, मुहिब्बे कुरान थे, आपने उस चोर को छोड़ दिया। जब सुबह हुई, फिर हुजूर की इक्तिदा में नमाज अदा की तो हुजूर ने फिर वही सवाल किया।
تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے. فرمایا کیا وظیفہ بتایا ہے؟ کہا حضور اس نے کہا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا سونے سے پہلے وہ شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا. حضور نے فرمایا کہ بندہ تو غلط تھا لیکن بات بڑی اچھی کہہ گیا. پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو کہ یہ جو 3 راتوں سے آ رہا تھا یہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا ابو ہریرہ یہ جو 3 راتوں سے آ رہا تھا یہ شیطان تھا. اب دلیل اس سے کیا دینا چاہتا ہوں کہ سب کافروں سے بڑا کافر شیطان ہے. حضور نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ بندہ جھوٹا تھا، بندہ غلط تھا، بندہ کافر تھا، لیکن بات اچھی کہہ گیا. لہذا جب کافر کوئی اچھی بات کہے گا تو اس کی بات کو مانا جائے گا. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جب یہ خواب دیکھا گیا تو دیکھتے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب آپ نے بیان کیا تب تو آپ اسلام قبول کر چکے تھے. اور تیسرا جواب اس بات کا یہ ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور اپنی کتاب میں لیا وہ صرف مومن نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری ہیں. وہ اتنی کچی بات کو کیسے لے سکتے تھے؟ لہذا یہ محافل میلاد کی برکات ہیں جن کا ذکر آج کی اس نشست میں کیا گیا. یقیناً شاید موضوع ابھی ادھورا ہی تھا. آخری بات سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ جو میلاد کی خوشی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. آپ ایک دفعہ گلی سے گزر رہے تھے تو میلاد کا موسم تھا، لوگوں نے اپنے گھروں پر دیے جلا رکھے تھے. تو ایک بندہ آپ کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت دیکھیں کیا بدعت شروع ہو گئی ہے اور لوگوں نے اپنے گھر پر دیے جلانے شروع کر دیے ہیں، یہ کیا بدعت سٹارٹ ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے. اس نے کہا کہ ہاں یہ تو بدعت سٹارٹ ہو گئی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا کہ اچھا چلو اگر انہوں نے جلائے ہیں تم اس کو بدعت سمجھتے ہو تو جاؤ جا کر بجھاؤ. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں گھر والا میرے پر ناراض ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا جاننے والا ہے، وہ اگر تمہیں کچھ کہے گا تو اس کو میں روکوں گا، لہذا تم جاؤ اور جا کر یہ دیے بجھا دو. وہ شخص دیوں کی جانب بڑھا اور اس نے جا کر دیے کو پھونک ماری. وہ جس دیے کو پھونک مارتا وہ دیا پہلے سے بھی زیادہ جلنے لگ جاتا، وہ پہلے سے بھی زیادہ جلنے لگ جاتا. وہ پھونکے مار مار کے تھک گیا، کوئی ایک دیا بھی نہ بجھا. وہ واپس آیا تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا کہ میاں دیے بجھا کر نہیں آئے. کہا میں تو پھونکے مار مار کے تھک گیا ہوں، یہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو آپ نے فرمایا اگر تو پھونکے مار مار کے تھک گیا ہے اور یہ نہیں بجھ رہے تو پھر سمجھ جا کہ یہ اللہ کے جلائے سے جل رہے ہیں، یہ اللہ کے جلائے سے جل رہے ہیں. میلاد کی خوشیاں ایسے ہی اللہ کے بڑائے سے بڑھ رہی ہیں، اور میلاد منانے پر اعتراض کرنے والے ہر سال نئی نئی دلیلوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن عاشق وہ ہے جو حضور کی ولادت کی خوشی ہر سال اس سے بھی بڑھ کر دھوم دھام سے مناتا چلا جا رہا ہے. اور یہ سلسلہ قیامت تک ختم نہیں ہونے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وعدہ کر دیا گیا کہ اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سی بہتر ہوگی. حاضرین گرامی قدر، پیغام حضور کی میلاد کا یہی ہے کہ اصل ولادت
اور اصل میلاد حضور کی سیرت ہے. حضور کی سیرت کو اپنا کر اپنے آپ کو 365 دن حضور کی ولادت کا مرقع بنا لے. اپنے آپ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رنگ چڑھا کر اپنے آپ کو محمدی صورت دے کر اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ دے کر اپنے آپ کو چلتا پھرتا ولادت کا نشان بنا لے. جب آپ چلتے ہوئے دور سے آئے تو لوگ کہیں کہ وہ آ رہا ہے میلاد منانے والا، جس کے ظاہر پر جس کے باطن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر پر حضور کے ظاہر کا اثر ہے، باطن پر حضور کے باطن کا اثر ہے. ایسے میلاد منائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کے ظاہر پر بھی نظر آئے.